السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. سورہ نبا کی آیات دیکھیں گے آیت نمبر 21 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیها احقابا لا يذوقون فیها بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآیاتنا کذابا وكل شيء احصیناہ کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. کیا بات ہو رہی ہے؟ جہنم کی بات ہو رہی ہے. اس سے پیچھے کی آیت میں کس کی بات ہوئی تھی؟ قیامت کی بات ہوئی تھی. تو پہلے جہنمیوں کا تذکرہ ہے، پھر جنت کا تذکرہ آئے گا. ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم کیا ہے؟ مرصاد ہے، گھات لگائے ہوئی ہے، گھات لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. دیکھیے یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہنم پر سے سب نے گزرنا ہے. کچھ لوگوں کا تو فیصلہ کر دیا جائے گا، وہ پہلے ہی جہنم میں چلے جائیں گے. یہ کون ہوں گے؟ جن کا فیصلہ اس حوالے سے کیا گیا کہ ان کے لیے جہنم مقدر کر دی گئی. اب جو بچ جائیں گے وہ مسلمان ہوں گے، ان میں سے کچھ منافق بھی ہوں گے. سامنے جنت ہوگی، نیچے جہنم ہوگی، اس کے اوپر پل صراط قائم کیا جائے گا. تو اس کے اوپر سے ہر ایک نے گزرنا ہی گزرنا ہے، چاہے اس نے جنت میں ہی جانا ہے. تو یہاں منافقین کا خاص کر کے فیصلہ کر دیا جائے گا کہ پل صراط پہ سے منافقین جو ہیں وہ جہنم میں گرا دیے جائیں گے، یا جہنم میں آنکڑے ہوں گے، ہکس ہوں گے جو نیچے سے وہ پھینک رہی ہوگی کہ لوگ اس ہک میں پھنسیں اور وہ نیچے سے کھینچ لیں ان کو. تو جہنم کو جو قرآن بیان کرتا ہے نا، بحیثیت ایک اللہ کی مخلوق ہے نا. جیسے ہم دنیا میں کوئی بہت خطرناک جانور امیجن کر سکتے ہیں جس کے بڑے بڑے کوئی دانت ہو اور جو بہت ہی خونخوار ہو اور جو بہت ہی بڑا ہو. ہم امیجن ویسے تو نہیں کر سکتے نا جہنم کو، جو ہے وہ اصل میں ہم اس کو جتنا قرآن نے ہمیں بتا دیا، حدیث نے بتا دیا، ہم اس کو ویسے ہی سوچتے ہیں. اس کی اصل ہیت، اس کی اصل طاقت، اس کو ہم ویسے تو نہیں سمجھ سکتے. ہماری سینسز ہیں نہیں اتنی کہ ہم اس خوف کو محسوس کر سکیں دنیا میں، اس دماغ کے ساتھ جو ہمیں دنیا میں دیا گیا. غیب کی باتیں وہ. تو وہ کیسے گھات لگا کے بیٹھے ہوئے مرصادا. تو کچھ تو فوراً ہی گرا دیے جائیں گے جہنم میں، کچھ جو ہوں گے وہ پل صراط پہ سے جو آخر میں بچ جائیں گے، جو چھنی میں سے چھان کے کچھ بچ جائیں گے، ان میں سے پھر جو جہنمی ہوں گے وہ ایک باریک چھنی لگائی جائے گی پل صراط کی، اور وہ اس میں سے چھن کے وہ بھی جہنم میں گر جائیں گے. تو یہ کون ہے؟ منافقین ہیں ان میں سے زیادہ تر. تو اب ہم میں ڈرنے والی بات ہے کہ ہم مسلمان بھی تو کلمہ گو ہوتے ہیں نا. نفاق ہوتا ہے، ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، نفاق ہوتا ہے، دونوں ہی چیزیں ہوتی ہیں ہم میں. تو نفاق کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، قسم کھائے تو پوری نہ کرے، اور بھی کچھ منافقین کی نشانیاں ملتی ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں آج کل عام ہیں، لگ بھگ ہر شخص پہ ہی ہیں. کثرت ہے ایسی نشانیوں والے کی، انفرادی سطح پہ بھی اور اجتماعی سطح پہ بھی. تو اس میں بہرحال ہمارے ڈرنے کی زیادہ بات ہے. ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم ہے ایک گھات، للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، لوٹ کر آنے کی جگہ ہے. یعنی کیا؟ یہ ویٹ کر رہی ہے جہنم، مرصادا گھات لگائی ہوئی ہے، ویٹ کر رہی ہے. اور کس کا ویٹ کر رہی ہے؟ کس کا انتظار کر رہی ہے؟ طاغین کا، سرکشوں کا. سرکشوں کا گھر ہے وہاں. جیسے قبر بھی ہوتی ہے نا، منتظر ہوتی ہے کہ جس نے آنا ہے. اگر تقوی والا ہوتا ہے تو خوشی کے ساتھ منتظر ہوتی ہے کہ یہ آئے گا میرے پاس. یہ اللہ کی طرف سے کچھ چیزیں ہیں جو دی گئی ہیں، ورنہ غیب کا علم تو اللہ کو ہی ہے. تو جہنم بھی کیا ہے؟ للطاغین مآبا. وہ بل پڑ رہی ہوگی، کود رہی ہوگی، وہ اس چکر میں ہوگی کہ جب اسے آخرت میں لایا جائے گا نا میدان میں، کہ وہ ٹوٹ پڑے لوگوں پر. تو روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو، جو جہنم کو جس لگاموں سے پکڑا ہوا ہوگا، ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے، اور پھر بھی چھوٹ چھوٹ کر بھاگ رہی ہوگی کہ میں لوگوں کے اوپر ٹوٹ پڑوں. وہی تو جہنم کا نظارہ ہوگا جس کو دیکھ کر ہر کوئی کہنے شروع کر دے گا یا نفسی نفسی، یا اللہ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے. وہ سب کو بھول جائے گا، پھر باپ، بہن، بھائی، ماں، باپ. تو یوم یفر المرء من اخیہ امہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ لکل امرئ یومئذ شأن یغنی، جو آیات ہمیں ملتی ہیں سورہ نازعات میں آ جائیں گے آگے. انسان بالکل یغنی ہو جائے گا، غنی ہو جائے گا ہر ایک سے. جن کے لیے آج حرام حلال ہم کرتے ہیں نا دنیا میں، جہنم کا نظارہ دیکھ کے سب بولیں گے نفسی نفسی. پیغمبر بھی بول رہے ہوں گے، ماں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر بھی بول رہے ہوں گے نفسی نفسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوں گے امتی امتی.
لابثین فیہا احقابا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں مدتوں تک۔ حقب کہتے ہیں بہت لمبی مدت کو، مختلف روایات میں ملتا ہے کہ حقب کتنا ہوتا ہے، خیر وہ ہماری بحث نہیں ہے، دین کا مطلوب بھی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، دین کا مطلوب اچھے اعمال ہیں، تو مدتوں رہیں گے۔ لیکن ایک بحث یقیناً موجود ہے علماء کرام کے درمیان، اہل علم کے درمیان، کہ جہنم ہمیشہ رہے گی یا نہیں۔ لابثین فیہا احقابا، تو یہ آیت بھی اس حوالے سے بات کرتی ہے کہ احقاب، حقب رہیں گے، یعنی لمبی مدتیں۔ حقب اتنی لمبی مدت کوئی بھول جائے کسی کو، جیسے 365، ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے جیسے ہمارے سال کے 365 دن ہے نا، تو ایک دن کتنا ہوگا دنیا کے 1000 سال جتنا، تو ایک سال ان کا ہو گیا، یعنی 3,365,000 سال، ان شارٹ یہ تو مختلف روایات ہیں بہرحال۔ تو لابثین فیہا احقابا، مدتوں رہیں گے، تو اب مدتوں رہیں گے اس کا مطلب ہے کہ ایک وقت آ سکتا ہے کہ نکل جائیں وہاں سے۔ تو اس حوالے سے ہمیں روایت ملتی ہے کہ جس کی جو سزا دی جائے گی وہ اپنی سزا کاٹ کر نکلے گا، مطلب بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں نا، روایت سے پتہ چلتا ہے جن کے ماتھے پہ سجدوں کے نشان ہوں گے لیکن وہ جہنم میں گرائے جائیں گے، تو ان کے سجدوں کی نشان جو ہے آگ ان کو نہیں جلا سکے گی، باقی جسم جل کے کوئلہ بھی ہو جائیں تو سجدوں کے نشان بن جاتے ہیں نا، ماتھے پہ، گھٹنوں پہ بن جاتے ہیں، ٹخنوں پہ بن جاتے ہیں کچھ لوگوں کے، تو سجدوں کی وجہ سے جہاں جہاں نشان بنتے ہیں وہ جہنم سے نہیں جلا سکے گی۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ مسلمان اور باقاعدہ اتنی سخت عبادت کرنے والے بھی جہنم میں جا سکتے ہیں، تو احقاب رہیں گے۔ اب جو مشرکین ہیں یا جن کے بارے میں جو اللہ فیصلہ کر دے گا جہنم کا، اب ان کے حوالے سے کیا ہوگا، یہ معاملہ اللہ رب العزت جانتے ہیں، اللہ جس کو چاہے معاف فرمائے، جس کو چاہے جیسا معاملہ کرے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، لا یذوقون، نہیں وہ چکھیں گے، فیہا اس میں کس میں، جہنم میں، برد اور شراب، برد کہتے ہیں ٹھنڈ کو، بارد کہتے ہیں ٹھنڈے کو، شرابا، شراب پینے کی چیز، کچھ نہیں چکھیں گے، کیسے چکھ سکتے ہیں، وہاں تو جلنا ہی جلنا ہے۔ اور وہاں پہ کھانے پینے کے لیے کیا ہوگا، الا حمیما وغساقا، مگر کھولتا ہوا پانی اور زخموں کا دھون۔ کھولتا ہوا پانی، انتہائی گرم پانی، اتنا گرم پانی جو پیٹ میں جا کر بھی ابلے گا۔ جہنمیوں کا کھانا اور جہنمیوں کا پانی قرآن میں کئی جگہ ڈسکس کیے گئے، تو ایسا پانی ہوگا جو چیز کو گلا دیتا ہے نا، اور ایک روایت میں بھی یہ ملتا ہے کہ اسٹریم ہوتی ہے نا، جیسے دھار بنا کے ڈالا جائے گا، تو وہ دھار بنا کے سروں پہ ڈالا جائے گا، اللہ اکبر استغفر اللہ۔ اور غساق کیا ہوتا ہے، زخموں کا دھون اور پیپ، کتنی اسمیل ہوتی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اور غساق کے حوالے سے ہمیں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اگر ایک ڈول غساق، جو پانی وہ پی رہے ہوں گے، جو زخموں کا دھون ہوگا، یعنی جو جہنم کیونکہ جنت تو لیولز ہے نا، اوپر ہے، جہنم جیسے زمین کے اندر کوئی ہم دیگ گاڑ دیتے ہیں نا زمین کھود کے، جہنم اس طرح ہے، نیچے ہے، تحت ہے، فوق نہیں ہے، پھر اس میں لیول ہے، تو ہر لیول پہ جو جہنمی جل رہا ہوگا تو اس کے زخموں سے وہ نکلیں گی، پانی نکلے گا، خون اور پیپ، اور وہ جہنم کے باٹم میں جا کے جمع ہو جائے گا، تو وہ والا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا۔ تو وہ جو غساق ہوگا اس کے حوالے سے روایت ملتی ہے کہ اگر ایک ڈول غساق دنیا میں گرا دیا جائے تو بدبو سے لوگوں کے دماغ سڑ جائیں، یعنی اتنی بدبو ہوگی اس میں، صرف ایک ڈول کتنا ہوگا، 3-4 لیٹر، 5 لیٹر۔ اب ہم اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے، وہی بات کہ ہم اس پیرامیٹر میں سوچتے نہیں، لیکن سائنس نے آج کل چیزیں بڑی آسان کر دی ہیں سمجھنا، کچھ حد تک سمجھتے ہیں، ٹیکنالوجی ایسی ہو گئی ہے کہ ویوز کے ذریعے ہم، مطلب ایک جگہ سورج نکلا ہوا ہے اور ایک جگہ سورج غروب ہوا ہوا ہے، لیکن جس جگہ روشنی ہے وہاں کا بندہ فون پہ بات کر رہا ہے، اور جس جگہ سورج نہیں ہے، ڈسٹینس کا یہ عالم ہے، اور اسی وقت وہ شخص وہاں پہ وہ چیز کو سن رہا ہے، تو چیزیں کوئی ایسی ناممکن نہیں رہی سمجھنا۔ جزاء وفاقا، تو یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جا رہا، جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہے ان کا پورا پورا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک وہ امید نہیں رکھتے تھے، کانو نہیں تھے وہ، تھے وہ، لا نہیں، یرجون رجا، امید نہیں رکھتے تھے کس چیز کی، حساب کی۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، کذابا، جیسے جھٹلایا جاتا ہے۔ ایک تو ہم بھی جھٹلاتے ہیں نا، مسلمان بھی جھٹلاتے ہیں، چیزیں ہمیں پتہ ہے لیکن عملی طور پر ہمارا عمل درست نہیں ہو پاتا، ایک وہ بھی جھٹلانا ہے، ایک یہ کذابا، واقعی ڈٹ جانا، اڑ جانا کہ نہیں تم غلط ہو، جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی جا رہی تھی اس ماحول میں، اس مکے کے ماحول میں، تو کذابا یہاں پہ مینشن کیا گیا تو یہ جرائم بھی بتائے جا رہے ہیں، جن کو اتنا عذاب دیا جائے گا ان کے جرائم کیا ہے، انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا۔ تو اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر چیز کو ہم نے احصینا، حصار کرنا، اصل میں اس کے معنی ہوتے ہیں گھیر لینا، کہ ہم نے گن کے رکھا ہوا ہے، گھیر کے رکھا ہوا ہے، اور ساتھ گھیرا ہوا میں نہیں، کتابہ، ایک کتاب میں لکھا ہوا بھی ہے، مکتوب بھی ہے،
جو ایک کتاب میں ان ساری چیزوں کو لکھ کر رکھا ہوا ہے. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، پس چکھو، پس ہرگز نہ ہم زیادہ دیں گے تم کو مگر عذاب. یعنی یہ شدید طرح کے سرکش لوگ ہیں جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. یہ شدید طرح کے غرور اور تکبر والے لوگ تھے جنہوں نے ہدایت کو پہچانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا کہ یہ سچے نبی ہیں، پھر بھی ان کا انکار کیا. نہ صرف انکار کیا، ان کو اذیتیں بھی دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے میں رکاوٹیں بھی پیدا کی. یہ ان کے لیے عذاب ہے. اور آج کل کے دور میں بھی ایسے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اسلام دشمنی میں اتنے زیادہ شدید ہوتے ہیں، اتنے زیادہ شدید ہوتے ہیں کہ وہ باقاعدہ مسلمانوں کی راہ میں کانٹے بچھاتے ہیں، حد درجہ ظلم کرتے ہیں ان پر. دنیا میں ہونے والی اکثر لڑائیاں کسی نہ کسی مفاد کے پیچھے ہوتی ہیں. کوئی مفاد ہوتا ہے، اور وہ عام طور پہ مفاد سیاسی ہوتا ہے یا طاقت کا ہوتا ہے، مذہبی مفاد نہیں ہوتا. یا تو ملکوں میں اقلیتیں ہوتی ہیں جن کو مارا پیٹا جا رہا ہوتا ہے، اکثریت اقلیتوں کو مار رہی ہوتی ہے، یا کوئی سیاسی مفاد ہوتا ہے یا کوئی فائدہ ہوتا ہے. طاقت حاصل کرنے کے پیچھے دنیا میں ساری جنگیں ہیں. لیکن کچھ حصہ ایسا بھی ہے جو کچھ آج کل کے دور میں اسپیشلی کچھ ایسا بھی ہے جو طاقت ہی حاصل کرنے کے لیے کسی مذہب کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس مذہب کے ماننے والوں پر ظلم کیے جاتے ہیں. صرف کیا حاصل کرنے کے لیے؟ طاقت حاصل کرنے کے لیے یا کوئی اور دوسرا سیاسی مفاد. تو یہاں پہ مکی سورہ ہے، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، آج مکی دور کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. آج کل کے دور میں بھی ایسے کوئی نہ کوئی لوگ ضرور مل جائیں گے جو اس حد تک اسلام دشمنی پر اڑے ہوئے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. بس چکھو، ہرگز ہم نہیں بڑھائیں گے تم کو مگر عذاب میں. یعنی اب جب تم پہ کوئی چیز بڑھے گی تو عذاب ہی ہوگا. اصل میں جہنمی جو ہوں گے نا، وہ دعائیں بھی کریں گے نا، وہ پکاریں گے بھی، وہ جہنم کے داروغہ کو بھی پکاریں گے کہ اے مالک، ہم سے سزا اگر دور نہیں ہو سکتی تو تھوڑی کم ہی کر دی جائے، یا ہمیں کوئی آف دے دیا جائے. آف سے کیا مراد؟ جیسے ہم ہفتے میں آف ہوتا ہے نا، سیٹرڈے سنڈے کام نہیں کر رہے ہیں. لیکن جہنم کا عذاب کیونکہ کنٹینیوس ہے، نان سٹاپ ہے. تو اللہ رب العزت اس آیت میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ کوئی چیز، کوئی سہولت، کوئی آسانی نہیں دی جائے گی. کیا ہوگا؟ عذاب بڑھتا ہی جائے گا. اور آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں بھی انسان بیمار ہوتا ہے یا کوئی انتقال ہو جاتا ہے کسی کا، یا کوئی ڈپریشن ہوتا ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے عروج کی آتی ہے، بس وہ بندے کا برداشت کا سب سے ٹاپ لیول ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے کم. بیماری بھی ایک حد تک اوپر جاتی ہے، پھر آپ نے اللہ کے پاس جانا تو آپ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کے اثر کو ہلکا کر دیتے ہیں. یا تو آپ اس بیماری کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں یا وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے. لیکن جہنم ایسا نہیں ہے. جہنم میں چیزیں کیا ہوں گی، عذاب کیا ہوں گے، وہ کم نہیں ہوں گے، انسان ان کے ساتھ ایڈجسٹ کر نہیں سکے گا. تو اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے بچائے، جہنم کے عذابوں سے بچائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.